الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین رضوان اللہ علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صد عزت و احترام حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت نشست میں جمع ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر سنا رہے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء بھیجے، 1.25 لاکھ نبی رسول آئے، سب کی امتیں تھیں۔ کسی کو میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جب باری آئی نہ حبیب کردگار کی، جب باری آئی نہ احمد مختار کی، جب باری آئی شفیع روز شمار کی، جب باری آئی نہ رب کے اپنے یار کی، فرمایا اے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ سوال پیدا ہوا، باری تعالیٰ ہم بہترین ہیں، تو یہ جو بہترین ہونا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم بہترین کثرت مال کی وجہ سے ہیں، ہم بہترین کثرت اعمال کی وجہ سے ہیں، ہم عبادت و ریاضت کی وجہ سے بہترین ہیں۔ آواز قدرت آئی، نہیں بندو، نہ تو کثرت مال کی وجہ سے تم بہترین ہو، نہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے بہترین ہو۔ باری تعالیٰ پھر خیر امہ کا جو لقب ہے، یہ جو بہترین ہونے کا جو لقب ہے، اس لقب کی وجہ کیا بنی؟ قدرت کی آواز آئی، بندے تو عبادت کی کثرت کی وجہ سے بہترین نہیں بلکہ یار کی نسبت کی وجہ سے بہترین ہے۔ یہ جو شرف حاصل ہوا کہ رب نے فرمایا کہ بہترین امت ہے، جو مجھے اور آپ کو رب نے بہترین فرمایا، جو یہ برتری حاصل ہوئی ہے، اس برتری کی وجہ کیا بنی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کی وجہ سے نہیں، رکوع اور سجدوں کی وجہ سے نہیں، ریاضت کی وجہ سے نہیں، تلاوت کی وجہ سے نہیں، صدقہ و خیرات کی وجہ سے نہیں، قرب الہی کی وجہ سے نہیں، تم بہترین ہو، اور بہترین ہونے کی وجہ نسبت یار ہے۔ یہ جو برتری ملی ہے، یہ جو شان ملی ہے، اس شان کی بنیادی وجہ مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ مدنی آقا کی ہمیں جو نسبت نصیب ہو گئی، یہ نسبت سب سے بڑی بنیاد ہے کہ اس نسبت نے ہمیں سب سے افضل کر دیا۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس نسبت نے افضل کر دیا۔ میں ساتھ متصل جوڑ کے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اب اس بات پر کریم آقا، رؤوف الرحیم نبی آقا، کریم آقا نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھے تمہارے لیے چن لیا گیا۔
مدنی آقا فرما رہے ہیں اے لوگو مجھے تمہارے لیے چن لیا گیا. اور اگلا مصرع جو حدیث کا اگلا جملہ ہے انتہائی پرسوز جملہ ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا بندو میرے غلاموں مجھے تمہارے لیے چن لیا گیا اور تمہیں میرے لیے چن لیا گیا ہے. میں آسان کر دوں جملے کو، آسان کر دوں، اس حدیث کو آسان کر دوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں میرے لیے پسند کر لیا اور مجھے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اور آسان کرتا چلوں. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو میرے غلاموں میں تمہارا ہو گیا تم میرے ہو گئے ہو. یہ کہہ کون رہا ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میرے غلاموں اللہ نے مجھے تمہارا کر دیا ہے اور تمہیں میرا کر دیا ہے. اب قیامت آ سکتی ہے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، قیامت تک میں تمہارا ہو گیا اور تم میرے ہو گئے ہو. کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا ساری امتیں، جتنی امتیں آئی، جتنے نبی آئے، ہر نبی کی امت، ہر نبی شان والا، ہر نبی کمال والا، ہر نبی کی امت. اچھا اب جو وتیرہ چلتا آ رہا ہے قرآن میں اللہ نے قوموں کے ذکر بیان فرمائے، اللہ نے قرآن میں قوموں کے تذکرے کیے، نبیوں کی امتوں کے تذکرے کیے. اور وہ تذکرے کیا تھے کہ اللہ نے نبیوں کی امتوں کے ایوب کو بیان فرمایا. نبیوں کی سابقہ جتنے نبی گزرے اللہ نے امتوں کے عیب بیان فرمائے. قرآن میں سابقہ امتوں کے عیب بیان ہوئے ہیں. اچھا اب قرآن میں قوم سمود کا ذکر ہے، قرآن میں قوم عاد کا ذکر ہے، قرآن میں بنی اسرائیل کے جو خرافات تھے ان سب کا ذکر ہے. اچھا جب باری آئی نا یار کی، جب باری آئی نا حبیب کردگار کی، جب رب کے اپنے یار کی باری آئی نا، جب ہماری باری آئی، جب یار کی امت کی باری آئی، اب بنتا کیا تھا کہ قرآن میں اللہ نے سابقہ امتوں کے ایوب بیان فرمائے ہیں. اب بنتا کیا تھا کہ جب ہماری باری آئی ہے تو پھر تورات میں بھی ہمارا ذکر ہونا چاہیے، زبور میں بھی ہمارا ذکر ہونا چاہیے، انجیل میں بھی ہمارا ذکر ہونا چاہیے، جو صحیفے موجود ہیں ان میں بھی ہمارا ذکر ہونا چاہیے. ذکر موجود ہے ہمارا، لیکن اس انداز میں نہیں جس انداز میں باقی امتوں کا ذکر ہے. کیونکہ باقی امتوں کا ذکر کس طرح ہے؟ عیب بیان ہوئے، ان کے گناہ بیان ہوئے. جب ہماری باری آئی نا اللہ نے تورات میں جہاں پر مصطفیٰ کریم آقا کا ذکر کیا، جہاں پر کریم آقا کی شان بیان کی، بالکل ساتھ جوڑ کے اللہ نے ہماری بھی شانیں بیان فرمائی. ہماری اللہ نے تورات میں شانیں بیان فرمائی، عیب نہیں بیان فرمائے، گناہ نہیں بیان فرمائے. سابقہ امتوں کے گناہ بیان ہوئے قرآن میں، سابقہ امتوں کے عیب بیان ہوئے قرآن میں. لیکن کریم آقا کے امت کی جب باری آئی نا تو اللہ نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اللہ نے عیب نہیں بیان فرمائے، اللہ نے شانیں بیان فرمائی. میں متصل جوڑ کے ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب تورات، زبور اور انجیل میں، تورات میں اللہ کے حبیب کا جب تذکرہ ہوا نا، جب میرے کریم آقا کا ذکر تورات میں ہوا تو وہ ذکر اس طرح ہوا کہ ایک نبی آخر الزمان آنے والا ہے، نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کا نام احمد و محمد ہوگا. اور وہ جب آئے گا اس کی ایک امت ہوگی اور اس امت کی نشانیاں، اب تورات میں یہ ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ امت ہوگی، وہ امت ایسی ہوگی کہ چہرے چمک رہے ہوں گے، پیشانیوں پر محراب ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ کثرت سے رکوع اور سجدے کریں گے. تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہماری شانیں بیان ہو رہی ہیں. باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟
گناہ انہوں نے بھی کیے، سابقہ امتوں نے بھی گناہ کیے، لیکن ان کے گناہ قرآن میں بیان ہوئے۔ لیکن جب یار کی امت کی باری آئی نا، گناہ نہیں بیان ہوئے، گناہ نہیں بیان ہوئے، شانیں بیان ہوئی۔ گناہ تو ہم نے بھی کیے تھے نا، گناہ انہوں نے کیے تھے، چھڑیا جیسی بھی کوئی نہیں۔ جو گناہ سابقہ امتیں کرتی رہی ہیں، اور جن گناہوں کی بنیاد پر، جن نافرمانیوں کی بنیاد پر انہیں عذاب الہی ہوتا رہا ہے، وہ گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں، چھڑیا ایسا بھی کوئی نہیں۔ لیکن باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے گناہ کیا، قرآن میں ان کے گناہ کا ذکر ہوا، ہم نے گناہ کیا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا گیا، اور شانیں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی، ان کے ماتھے پر محراب ہوگا، یہ رکوع اور سجدے کریں گے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ باری تعالیٰ اے کیڑی گل ہوئی، قدرت کی آواز آئی، اوئے اے کیڑی گل نہیں ہوئی، میں پنجابی کا جملہ دے رہا ہوں، قدرت کی آواز آئی، اوئے اے کیڑی گل نہیں، اے گل تیری نہیں، گل ساری سرکار دی ہے نا۔ قدرت کی آواز آئی، یہ جو تمہارے گناہوں پر پردے ڈل رہے ہیں، یہ جو تمہارے عیبوں پر پردے ڈل رہے ہیں، یہ جو قدرت کی طرف سے تمہارے عیبوں پر پردے ڈال کر تمہاری شانیں عیاں ہو رہی ہیں، اور یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اور یہ تمہاری بات نہیں ہے، اے گل ساری تے سرکار دی ہے نا۔ یہ ساری بات نسبت یار کی ہے۔ یہ جو ہم آج سرخرو ہو رہے ہیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں، ہر جگہ پر ہم سرخرو ہو رہے ہیں، کسی جگہ پر ہمارے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ سابقہ جتنی کتب ہیں، کسی کتاب میں ہمارے کسی گناہ کا ذکر نہیں، ہمارے کسی عیب کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ہماری شانیں بیان ہو رہی ہیں، صرف شانیں، اور شانیں بھی کیسی کہ پیشانیاں چمکتی ہوں گی، روشن پیشانیوں والے ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ہوں گے، ان کے ماتھے پر محراب ہوں گے، وہ کثرت سے رکوع اور سجدے کرتے ہوں گے۔ یہ تو ساری شانیں ہیں نا، یہ تو ساری نیکیاں ہیں نا، نیکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے نا۔ تو جڑے ایسے گناہ کرنے ہیں او کڑے کھاتے، جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم میں عیب ہیں، وہ عیب کس کے کھاتے میں؟ وہ عیب، ان عیبوں پر جو پردہ ڈالا گیا ہے، وہ پردہ کس کی وجہ سے ڈالا ہے؟ سوچنا تو پڑے گا نا کہ باقی بھی نبی تھے، ان کی بھی امتیں تھیں۔ عاطف سے آواز آئی، اس بات پر غور ہو، وہ اور تھے، یہ اور ہو، وہ اور تھے، وہ نبی اور تھے، یہ امام الانبیاء ہیں، یہ امام الانبیاء کی امت ہے۔ ان کے عیب ظاہر ہوئے تھے، ان کی نیکیاں ظاہر ہو رہی ہیں، ان کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب کریم آقا کی جو نشانیاں ہیں، کریم آقا کی جتنی بھی نشانیاں تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان ہوئی، ہر نشانی کے ساتھ امت کا ذکر ہوا، ہر نشانی کے ساتھ میرا اور آپ کا ذکر ہوا۔ اچھا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، زمین و آسمان بننے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی محفل سجائی، ملائکہ کی محفل سجائی، اور ملائکہ کی محفل سجا کر میرے رب نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت پاکستانی قاری کرے، سبحان اللہ۔ آج قرآن کی تلاوت مصری قاری کرے، سبحان اللہ۔ آج قرآن کی تلاوت اس دنیا کا کوئی قاری کرے، سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت میرے نبی کے صحابہ کرے، سبحان اللہ۔ اور کیا ہی مزہ آ جائے، قرآن کی تلاوت خود آمینہ کا لال کرے، خود صاحب قرآن کرے۔ لیکن آج میں نے بات کوئی اور کی ہے۔
کہ خود رب العزت نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ملائکہ کی محفل سجی ہے، فرشتوں کی محفل سجی ہے، اور فرشتوں کی محفل میں، ملائکہ کی محفل میں اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرشتوں کے سامنے فرمائی۔ جب اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی نا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے ہش ہش کر اٹھے، فرشتوں نے قلم پھینک دیے، فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، باری تعالیٰ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ باری تعالیٰ یہ کس پر نازل ہوگا، یہ کس پر نازل ہوگا، یہ اتنا حسین کلام یہ کس پر نازل ہوگا؟ عاطف کی آواز آئی، یہ قرآن ہے، یہ میں نے اپنے یار پر نازل فرمانا ہے، یہ میں نے اپنے یار پر نازل فرمانا ہے۔ اب زمین و آسمان بننے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوئی، اور فرشتوں کا جواب، فرشتوں کا رد عمل یہ تھا، باری تعالیٰ ہم مبارک دیتے ہیں محمد کو جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، اور ہم مبارک دیتے ہیں محمد کی امت کو کہ جو اس قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتے مجھے اور آپ کو مبارک دے رہے ہیں، ہمیں مبارک دے رہے ہیں۔ اے ساری جڑی گل لے، اے کینجی گل لے، یہ میرا کمال ہے، یہ تیرا کمال ہے، یہ داتا علی حجویری کا کمال ہے، یہ خواجہ اجمیری کا کمال ہے۔ باری تعالیٰ انیاں شانہ کتھوں آئیاں؟ قدرت کا جواب آیا، اور چپ کر، گل ساری سرکار دیئے نا۔ یہ جو ساری بات ہے، یہ بات نسبت یار کی ہے، نسبت یار نے ہمیں اتنا بلند کر دیا، یہ ساری بات نسبت یار کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، محفل لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے اس محفل کی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب سننے والے طلحہ، سعد، سعید و زبیر و بلال ہوں گے، سنانے والے آمنہ کے لال ہوں گے۔ محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ آج مدنی آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج مدنی آقا حالت غم میں ہیں، مدنی آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ والی آنکھوں میں آنسو ہیں، آج کریم آقا رنجیدہ ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے ہمت کر کے سوال کیا، مدنی آقا، کریم آقا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو، وجہ کیا ہے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میں سابقہ امتوں کے احوال پڑھ رہا تھا، میں سابقہ امتوں کی عمریں پڑھ رہا تھا، 1000 سال عمر، 1200 سال عمر، 500 سال عمر، اور جتنی عمر اتنی عبادت، جتنی عبادت اتنا اجر۔ میں اپنی امت کی وجہ سے غمگین تھا، میں غمگین تھا کہ میرے امتیوں کی تو عمریں ہی 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، اور قاعدہ اور قانون وہی ہے کہ جتنی عمر اتنی عبادت، جتنی عبادت اتنا اجر۔ میں اپنی امت کی وجہ سے غمگیدہ تھا، میں اپنی امت کی وجہ سے غمگین تھا۔ اچھا، کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، تو وہ آنسو ابھی پلکوں کو تر کر کے رخسار تک نہیں آئے تھے،
رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل یا رب جلیل حکم ہو، یار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آج یار رو رہا ہے، یار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ باری تعالیٰ کیا پیغام لے کے جانا ہے؟ یار کی بارگاہ میں جانا ہے اور میرا سلام دینا ہے، سلام دے کر میرا پیغام دینا ہے۔ اچھا، باری تعالیٰ کیا پیغام ہے؟ جبریل سدرہ چھوڑ کر کریم آقا کے قدموں میں حاضر ہے۔ حاضر ہو کر جبریل پوچھتا ہے، مصطفیٰ آج آپ غم گسار ہیں، آج آپ غمگین ہیں، آج آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل کو نہیں پتا تھا وجہ کیا ہے، باری تعالیٰ نے بھیجا تھا نا۔ جبریل مصطفیٰ کا خادم اعلیٰ ہے، جبریل مصطفیٰ کا خادم ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ جدوں گلاں کرن والا سونا ہوئے نا، جدوں گلاں کرن والا سونا ہوئے تے پھر ایویں جڑیاں گلاں پتہ ہوندیاں نے نا، وہ بھی پوچھن دا مزہ آ رہا ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وجہ کیا ہے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل میں اپنی امت کی وجہ سے غمگین ہوں، میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سابقہ امتوں میں عمریں ہزار ہزار سال تک تھیں، عبادتیں ہزار ہزار سال تک تھیں، ان کا اجر بھی اتنا تھا۔ میری امت کے تو عمر ہی 50-60 سال ہے، تو عبادت بھی اتنی ہے، اجر بھی اتنا ہے۔ جبریل کہتا ہے رب جلیل نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یار حبیب کردگار، فرمایا محبوب آپ امت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ امت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ مصطفیٰ نے فرمایا ان کی عمر 1000 سال تھی، ان کی عبادت 1000 سال کی تھی۔ جبریل کہتا ہے اللہ رب العزت نے پیغام بھجوایا ہے، مصطفیٰ ہم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ آپ کی امت اس رات میں ایک رات عبادت کرے گی، ہم اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ سابقہ امتوں کی 1000 سال عبادت اور ہماری ایک رات، ایک شب قدر۔ سابقہ امتوں کی 1000 سال کی عبادت اور ہماری ایک شب قدر۔ فرمایا یار اپنی امت کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، محبوب آپ اپنی امت کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ ان کی 1000 سال کی عمریں کیا کرنی ہیں؟ آپ کی امت کو ہم ایک رات ایسی عطا فرمائیں گے، ایک رات، ایک شب قدر، ایک رات ایسی عطا فرمائیں گے کہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ یہ شانیں کہاں سے ملی؟ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عظمتیں، یہ بلندی، یہ رفعتیں، یہ رحمتیں کہاں سے ملی؟ گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ مصطفیٰ کی عنایتیں ہیں، مصطفیٰ کی نسبت کا فیض ہے۔ یہ جو سارا فیض ہے یہ مصطفیٰ کی نسبت کا فیض ہے، نسبت مصطفیٰ، یہ نسبت مصطفیٰ کا فیض ہے۔ بندہ جبہ کبہ بھی ہو، دستار بھی ہو، بادشاہ ہو، نسبت نہ ہو، نسبت نہ ہو، میرا اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑا مقام رکھتی ہے۔ جبہ کبہ ہو، بادشاہی ہو، انسان ہو، آدم کی اولاد سے ہو، لیکن بے نسبتہ ہو، میرا اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ جبہ کبہ نہ ہو، دستار نہ ہو، انسان نہ ہو، آدم کی اولاد سے نہ ہو، کتا ہو لیکن نسبت والا ہو، میرا اللہ جنت کا وارث
بنا دیتا ہے۔ نسبت بڑا مقام رکھتی ہے، نسبت بڑا مقام رکھتی ہے، اور آپ اپنی نسبت پر مان کریں، اپنے بخت پر ناز کریں کہ ہمیں نسبت کس سے ہے، ہم غلام کس کے ہیں۔ وہ نا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت تھا، آپ کے دور حکومت میں نا ایک بچہ تھا، اس کی جب ولادت کا وقت تھا نا تو ماں منت مانگ رہی تھی، منتیں مانگتے ہیں نا، ماں منت مانگ رہی تھی۔ اچھا، منت کیا تھی؟ کہ منت یہ تھی، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں اسے تیرے حبیب کا غلام بناؤں گی۔ منت دیکھیں آپ، منت کیا تھی؟ میں تیرے محبوب کا غلام بناؤں گی، مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیرے محبوب کا غلام بناؤں گی۔ اچھا، اب جو سہیلیاں تھیں، سہیلیوں نے کہا منتیں مانگ رہی ہے تو منت تو مانگتے ہوتے ہیں کہ بیٹا دے میں بادشاہ بناؤں گی، بیٹا دے میں وزیر بناؤں گی، بیٹا دے میں امیر بناؤں گی، بیٹا دے میں بڑا آدمی بناؤں گی، اور تم منت مانگ رہی ہے غلامی کی۔ اب دور کس کا تھا؟ عمر کا، عمر ابن خطاب کا دور تھا۔ عمر کے دور میں عورت نے منت مانگی، اب منت مانگنے والی نے اپنی سہیلیوں کو جواب کیا دیا؟ وہ کہتی ہے چپ کر جو، اور تم نہیں جانتی مصطفیٰ کے غلاموں کا نام عمر ہوا کرتا ہے، ہم بادشاہی کی منت کیوں مانگے؟ ہمیں پتا ہے جو مصطفیٰ کے در کا غلام ہوتا ہے وہی وقت کا امام ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کی زلفوں کا اسیر ہوتا ہے وہی بندہ امیر ہوتا ہے، جو ان کے در کا گدا ہوتا ہے وہی زمانے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں، یہ جو ہمیں عزتیں مل رہی ہیں، یہ رحمتیں، یہ عزتیں، یہ برکتیں، یہ سب صلہ ہے غلامی مصطفیٰ کا۔ بچہ ہے نا، ابھی پیدا ہوا، بچہ ابھی پیدا ہوا، ابھی 1 گھنٹے کا ہے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ عبادتیں کی، نہ ریاضتیں کی۔ اچھا، مقام کیا ہے؟ بہترین امت۔ 1 گھنٹے کا بچہ، اور مقام کیا ہے؟ بڑوں سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت مصطفیٰ میں پیدا ہوا ہے، نسبت مصطفیٰ سے جڑ گئی، اور اس نسبت نے یہ مقام عطا فرما دیا جو نہ نمازوں سے ملنا تھا نہ روزوں سے ملنا تھا۔ نسبت مصطفیٰ قائم ہوئی، ادھر نسبت قائم ہوئی، ادھر خیر الامہ کا لقب مل گیا، بہترین امت بن گیا۔ بچہ ہے 1 گھنٹے کا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ کوئی عمل، نہ اعمال، کچھ بھی نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت مصطفیٰ۔ نسبت مصطفیٰ نے کیسا رنگ چڑھایا۔ اچھا، باقی بھی امتیں تھیں نا، 1.25 لاکھ امتیں تھیں، باقی امتیں بھی تھیں، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، تورات والی امت، زبور والی امت، انجیل والی امت، صحیفوں والی امتیں، لیکن کسی امت کو اپنی کتاب یاد نہیں تھی۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی انجیل کا حافظ نہیں تھا، زبور کا حافظ نہیں تھا، تورات کا حافظ نہیں تھا، اور قرآن ملک کے جس کونے میں چلے جاؤ قرآن کے حافظ ملیں گے، جس گلی میں دیکھو گے قرآن کے حافظ ملیں گے، گلی کے جس گھر میں دیکھو گے ہر گھر میں تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا۔ باری تعالیٰ اے کیڑی گل ہوئی، نبی ہووی سن،
نبی ساڈے بھی نے، امتاں او بھی سن، امت اسی بھی ہاں، اے کیڑی گل ہوئی؟ قدرت کی آواز آئی، اے کیڑی گل نہیں ہے، گل ساری سرکار دیے، اے گل ساری سرکار دیے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں آپ کے، جو بھی ہے گل سرکار دیے سر، جو مل رہا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات کھولی، تلاوت کرنا شروع کی۔ تلاوت کیا کرتے ہیں؟ ایک امت آئے گی جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ رب کی قسم ہے، یہ آپ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، یہ ہماری شانیں بیان ہو رہی ہیں۔